اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں ایک بہت ہی دلچسپ سٹوری جو میں آپ سے شیئر کروں گی، یہ حضرت یوسف علیہ السلام کی سٹوری ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام فلسطین کے رہنے والے تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے تھے اور ان کے 11 بھائی تھے، یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام کے 11 بیٹے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام 2 سگے بھائی تھے اور باقی بھائی سوتیلے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے چھوٹے بھائی کا نام بنیامین تھا۔ ایک دن حضرت یوسف علیہ السلام سوئے ہوئے تھے۔ جب ننھے یوسف جاگے تو ان کے چہرے پر بہت زیادہ خوشی تھی، تو وہ خوشی کے مارے حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس گئے اور اپنے ابا جان سے کہا، ابا جان، میں نے ایک خواب دیکھا ہے اور یہ خواب دیکھ کر میں بہت زیادہ خوش ہوں۔ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ 11 ستارے، سورج اور چاند مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام بہت سمجھدار تھے، کیونکہ وہ بھی پیغمبر تھے۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہ خواب بہت عظیم مستقبل کی نشانی ہے، یعنی حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کوئی عظیم مرتبہ عطا کریں گے۔ تو انہوں نے اپنے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام سے مسکرا کر فرمایا، بیٹا، یہ خواب اپنے بھائیوں کو مت بتانا، ایسا نہ ہو کہ وہ تم سے حسد کرنا شروع ہو جائیں، کیونکہ ان کے بھائی ان سے بہت زیادہ جلن کرتے تھے، کیونکہ حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام کو بہت زیادہ چاہتے تھے، ان سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے اور ان کے بھائیوں کو یہ بات برداشت نہیں ہوتی تھی۔ ایک دفعہ انہوں نے منصوبہ بنایا کہ یوسف کو کہیں دور پھینک دیں، کیونکہ ابا جان ان سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے۔ تو انہوں نے کیا کیا کہ ایک بہانہ بنایا اور بہانہ بنا کر حضرت یوسف علیہ السلام کو سیر کے لیے اپنے ساتھ لے گئے، اور جب ایک گہرے کنویں کے پاس پہنچے تو حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیض اتاری اور انہیں اس قمیض کے ذریعے کنویں میں پھینک دیا اور قمیض پر بھیڑیا کا خون لگا کر قمیض واپس اپنے باپ کو لا کر دکھائی۔ جب حضرت یعقوب علیہ السلام نے قمیض پر خون لگا ہوا دیکھا تو ان کا دل ٹوٹ گیا، مگر انہوں نے کہا کہ میں صبر کروں گا، اللہ تعالیٰ بہتر جاننے والا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اتنے غمزدہ ہوئے اپنے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام کی جدائی پر کہ ان کی بینائی چلی گئی۔ ایک دفعہ ایک قافلہ کنویں کے پاس سے گزر رہا تھا مصر کا، کہ جب وہ کنویں کے پاس پہنچے انہیں بہت زیادہ پیاس لگی ہوئی تھی۔ پانی نکالنے کے لیے انہوں نے ڈول کنویں کے بیچ میں پھینکا تو پانی کی جگہ ایک خوبصورت بچہ اس ڈول میں آ گیا۔ وہ اس بچے کی معصومیت کو دیکھ کر بہت زیادہ حیران رہ گئے، کیونکہ حضرت یوسف علیہ السلام بہت زیادہ خوبصورت تھے۔ انہوں نے کہا کہ یہ بچہ بہت زیادہ خوبصورت ہے، اگر ہم اس کو بیچیں گے تو بہت زیادہ ہمیں اس کے پیسے ملیں گے۔ تو انہوں نے مصر کے بازار میں پہنچ کر حضرت یوسف علیہ السلام کی بولی لگائی اور حضرت یوسف علیہ السلام کو بیچ دیا۔ آخرکار مصر کے بادشاہ نے انہیں خرید لیا، کیونکہ فرعون کی کوئی اولاد بھی نہیں تھی۔ فرعون نے اپنی بیوی زلیخا سے کہا کہ اس کا خیال رکھنا، شاید ہمیں یہ بچہ نفع دے یا ہم اس کو اپنی اولاد بنا لیں، یعنی اپنا بیٹا بنا لیں۔ یوسف علیہ السلام عالیشان محل میں رہنے لگے اور حضرت یوسف علیہ السلام میں بالکل ایک پیغمبر جیسی صفات تھیں۔ وہ بہت زیادہ نیک دل تھے، نیک سیرت تھے، وفادار تھے۔ وقت گزرتا گیا تو انہوں نے علم، حلم اور حکمت کرنے کی صلاحیت اللہ تعالیٰ نے ان میں پیدا کر دی۔ ایک دن عزیز مصر کی بیوی زلیخا نے ان کو گناہ کی دعوت دی۔ حضرت یوسف علیہ السلام ڈر گئے، کیونکہ حضرت یوسف علیہ السلام بہت خوبصورت تھے۔ انہیں دیکھ کر کسی عورت کا ایمان بھی ڈگمگا سکتا تھا، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا، میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں۔ لیکن زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام پر جھوٹا الزام لگا دیا کہ نعوذ باللہ، انہوں نے میرے ساتھ گناہ کیا ہے، بدکاری کی ہے۔ اس گناہ کی سزا کی وجہ سے حضرت یوسف علیہ السلام پر الزام لگا کر حضرت یوسف علیہ السلام کو قید کر دیا گیا، مگر وہ قید خانے میں بھی صبر اور ایمان کے ساتھ رہے۔ انہوں نے قید خانے میں بھی اللہ کی وحدانیت کا پیغام دینا شروع کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو ایک بہت ہی خوبصورت علم سے نوازا، وہ تھا خوابوں کی تعبیر کا علم۔ جب بادشاہ نے خواب دیکھا کہ 7 موٹی گائے 7 دبلی پتلی گائے ان کو کھا رہی ہیں، جب عزیز مصر نے یہ خواب دیکھا تو خواب کی تعبیر کے لیے کہا گیا، تو محل کے نوکروں نے کہا کہ ایک آدمی ہے جو خوابوں کی تعبیر کے بارے میں بتاتا ہے۔ تو اس وقت حضرت یوسف علیہ السلام کو یاد کیا گیا اور ان کو قید خانے سے عزیز مصر کے محل لایا گیا۔ ان سے تعبیر پوچھی گئی، انہوں نے فرمایا کہ 7 سال تک زمین خوب پیداوار کرے گی، پھر 7 سال قحط کے آئیں گے۔ 7 سال تم نے کیسے گزارنے ہیں کہ تم خوشحالی کے 7 سالوں میں
غلہ ذخیرہ کر لو تاکہ آئندہ آنے والے 7 سال آسانی سے گزر سکیں۔ اور ایسا ہی ہوا۔ بادشاہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کی عقل کو استعمال کیا اور وہ حضرت یوسف علیہ السلام کی عقل پر حیران رہ گیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام اس کو نیک انسان اور امانت دار لگے اور حضرت یوسف علیہ السلام کی بے گناہی بھی ظاہر ہوگی تو زلیخا نے خود اعتراف کر لیا کہ میں نے انہیں گناہ پر مجبور کیا تھا، وہ تو بہت عظیم اور نیک دل انسان ہیں، بے شک وہ بے قصور ہیں۔ بادشاہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو آزاد کر دیا اور انہیں خزانے کا نگران مقرر کر دیا، کیونکہ حضرت یوسف علیہ السلام بہت زیادہ نیک دل تھے۔ انہیں پتا تھا کہ یہ ایک نیک سیرت انسان ہے، ان کو نگران مقرر کر دیا گیا تو یہ خزانے میں کبھی کوئی خیانت نہیں کریں گے۔ یوں حضرت یوسف علیہ السلام مصر کے وزیر مقرر ہو گئے اور ان کا حسین کردار سب پر غالب تھا۔ مصر کے لوگ ان سے بہت زیادہ محبت کرنے لگے اور اس طریقے سے انہیں عظیم عزت بخشی گئی۔ قحط کے دنوں میں حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی بھی اناج لینے آئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے انہیں پہچان لیا کہ یہ میرے بھائی ہیں، لیکن وہ خاموش رہے۔ انہوں نے کہا کہ اگلی بار جب تم آؤ گے تو تم اپنے بھائی بنجامین کو بھی اپنے ساتھ لیتے آنا، کیونکہ وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے سگے بھائی تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام ان سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے۔ پھر جب اگلی دفعہ تمام بھائی آئے تو وہ اپنے چھوٹے بھائی کو بھی ساتھ لے کر آئے تاکہ ان کے حصے کا بھی اناج ان کو دیا جائے۔ تو پھر جب وہ دوبارہ واپس آئے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا، تمہیں یاد ہے کہ تم نے اپنے بھائی یوسف کے ساتھ کیا کیا تھا؟ تو وہ حیران ہو کر بولے، کیا تم یوسف ہو؟ کہا، ہاں میں یوسف ہوں، لیکن پھر بھی جو تم نے میرے ساتھ کیا اللہ تعالیٰ اس کا تمہیں بدلہ دے گا۔ آج تم پر کوئی الزام نہیں ہے، میں تمہیں معاف کرتا ہوں۔ یہ سب اللہ کی ایک حکمت تھی۔ جو معاملات میرے ساتھ پیش آئے وہ سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ آپ کے غم کی وجہ سے ہمارے والد صاحب کی بینائی چلی گئی تھی۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنی قمیض اپنے والد کے پاس بھیجی اور اپنے بھائیوں سے کہا کہ یہ قمیض تم اپنے والد کے چہرے پر رکھ دینا۔ تو جب وہ قمیض ان کے چہرے پر رکھی گئی تو ان کی بینائی واپس لوٹ آئی۔ پھر حضرت یوسف علیہ السلام کا پورا خاندان مصر میں آ گیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والد کو دیکھ کر بہت زیادہ خوش ہوئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے آسمان کی طرف دیکھا اور کہا، اے میرے رب، بے شک میرے خوابوں کی تعبیر تو نے مجھے عطا کر دی، تو نے مجھے عزت بخشی اور ہمیں ملا دیا۔ تو یہ تھا حضرت یوسف علیہ السلام کے صبر کی کہانی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو ایک عظیم مرتبہ بخشنا تھا، جیسے اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو حضرت یعقوب علیہ السلام سے علیحدہ کیا اور ان کو اس آزمائش میں ڈالا تاکہ وہ اس آزمائش سے گزر کر ایک عظیم سلطنت کے بادشاہ بن سکیں۔ تو یہ کہانی ہمیں صبر کا بتاتی ہے، اور یہ تھی حضرت یوسف علیہ السلام کی کہانی جو بہت زیادہ خوبصورت تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت زیادہ علم اور حلم کی سعادت بخشی تھی، اور یہ سٹوری بہت دلچسپ ہے، ایک پیغمبر کی سٹوری ہے، اس لیے میرے اکاؤنٹ کو فالو کریں، لائک کریں، شیئر کریں تاکہ مزید اچھی سٹوریز آپ کو مل سکیں۔ انشاءاللہ نیکسٹ سٹوریز کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم۔